باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ لیکچر نمبر 5 کا پارٹ اے ہم کور کر چکے تھے اور پارٹ بی آج ہم کور کرنے والے ہیں۔ پارٹ اے کی بھی جو پی ڈی ایف تھی وہ وہی تھی جو لیکچر نمبر 5 کی میں نے آپ کو سینڈ کی، اور اسی کا جو ہاف پارٹ ہے وہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ لاسٹ لیکچر کے اندر آپ نے مضاف کو اسٹڈی کیا تھا، اور مضاف کی الحمدللہ ہماری کافی اچھی پریکٹس ہو چکی ہے، اور کچھ نیو ورڈز ہم نے لرن کیے تھے جن کو کہا جاتا ہے اسپیشل مضاف۔ اور اسپیشل مضاف ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی ٹرانسلیشن ایک جو مضاف کی ٹرانسلیشن کے اکارڈنگ نہیں ہوتی، اس کی ٹرانسلیشن میں آف نہیں آتا۔ یہ ایسے ورڈز ہیں جن کا میننگ اگر دیکھا جائے تو ان میں پوسیسونیس کی کوئی سینس ہمیں نہیں ملتی، لیکن پھر بھی جب ان کے بعد کوئی بھی لفظ آتا ہے تو وہ مضاف علیہ ہو جاتا ہے، اور یہ مضاف اور مضاف کا فریگمنٹ بناتے ہیں جسے کہا جاتا ہے اضافہ۔ یہ آگے آپ کو اسائنمنٹ ملی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس میں صرف آپ نے میننگ سے لکھنے تھے۔ میں نے سارے چیک کیے ہیں دوبارہ سے، تمام میننگز اس ٹیبل کے اندر موجود ہیں جو آپ کو اسپیشل مضاف کا میں نے دیا تھا۔ یہاں پر ایک ورڈ تھا اندا کا۔ اندا کا یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیو، لیکن جب ہم اس کا میننگ دیکھتے ہیں تو میننگ میں آپ کو اگر کسی بچے کو کنفیوژن ہوئی ہو، ماشاءاللہ سے سب ذہین ہے، لیکن اگر کسی کو کنفیوژن ہو گئی ہے تو میں اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ اندا کا جہاں پر میننگ لکھا ہے تو یہاں پر آتا ہے اندا، اس کے میننگ میں دیکھیں with at has by beside، یہاں پر has آ رہا ہے، اس کا میننگ ادھر لکھا ہوا ہے have۔ has اور have دونوں ہو سکتے ہیں اس کا میننگ، اور آگے یہاں پہ جو بلینک میں یو لکھا گیا نا، یہ کس وجہ سے لکھا گیا ہے؟ آگے جو کا آ رہا ہے، پروناؤن جو ہمارا آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے لکھا گیا۔ یہاں پہ پروناؤن کا میننگ اس بلینک کے اندر گیون ہے، نہ کہ یہ آپ کہیں کہ میم وہاں پر تو اندا کا مطلب یو نہیں لکھا ہوا تو یہاں پہ یو کیوں ہے؟ تو اندا کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اور باقی جتنے بھی ورڈز تھے وہ میں نے چیک کیے ہیں، اور ایز سچ کسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تمام ورڈز انہی ٹرانسلیشنز کے ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر پھر بھی کسی کو کنفیوژن ہو کوئی تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا بعد میں۔ پھر آج کے ٹاپک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موصوف اینڈ صفہ۔ موصوف اینڈ صفہ کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو۔ ناؤن کہا جاتا ہے نام کو، اور ایڈجیکٹو ورڈز دیٹ ڈسکرائب دی ناؤن، یعنی وہ ورڈز جن کی مدد سے آپ ناؤن کی کوالٹیز کو بتا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ الفاظ جس سے ہماری محلے کی آنٹیاں کسی کی برائی کرتی ہیں یا اچھائی کرتی ہیں، تو وہ جتنے بھی الفاظ وہ استعمال کرتی ہیں نا، وہ ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ جیسے کہ بات ہو جائے گی کسی کے بیٹے کے بارے میں، کسی کی بہو کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، تو یہ سب جو ہوتی ہیں نا آنٹیاں، تو پھر یہ بڑے وہ مزاحیہ مزاحیہ قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ تو جتنے بھی مزاحیہ الفاظ ہیں نا وہ ہیں ہمارے ایڈجیکٹو، اور پھر جتنے بھی نام ہیں، وہ جتنے بیچارے لوگ جن کی تعریفیں ہو رہی ہیں یا پھر برائیاں ہو رہی ہیں، وہ آ جائیں گے ہمارے ناؤن کے کیس میں۔ ٹھیک ہے، تو ہوپ سو کہ اس ایگزامپل سے ایڈجیکٹو کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایڈجیکٹو کیا ہے۔ جب بھی اگر کنفیوژن ہوگا کہ میم ایڈجیکٹو اور ایڈورب میں کیا ڈفرنس ہے، تو یاد رکھیے گا محلے کی آنٹیاں جو بھی لفظ استعمال کرتی ہیں نا کسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، کسی کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے، ان کو کہا جاتا ہے ایڈجیکٹو۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری پنجابیوں کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، پرائمری رولز فار موصوف اینڈ صفہ۔ اب سب سے پہلے ہم موصوف کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ موصوف مسٹ بی، موصوف کہا جاتا ہے ناؤن کو، یعنی وہ جس کی صفت بیان کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ہوتا ہے، یعنی جیسے اضافہ تھا، اضافہ کے سرکل میں ہمارے پاس دو کمپوننٹس تھے، مضاف اور مضاف علیہ۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ کون سا تھا؟ مضاف، اور اس کے بعد کون سا؟ مضاف علیہ۔ اکثر ویسے آگے آگے جب ہم اسٹڈی کریں گے نا تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اضافہ کے کیس میں نا اکثر ان کی پوزیشن جو ہیں وہ شفٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن موصوف صفہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ موصوف صفہ میں سمجھ لیں یہ ایک باکس ہے، اس پورے باکس کا نام ہے موصوف صفہ، اور اس کے اندر دو کمپوننٹس ہیں۔ فرسٹ کمپوننٹ ہے آپ کا موصوف، اور سیکنڈ کمپوننٹ ہے آپ کا صفہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو فرسٹ کمپوننٹ ہمارا موصوف ہو گیا، اور یہ اونلی ون، صرف ایک ہوتا ہے۔ اب یہ موصوف صفہ کی اگزامپل میں آپ کو دوں گی، سورہ الفاتحہ میں ہم کر چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین
تو جو ورڈ اللہ ہے، ورڈ اللہ ہمارا موصوف ہے، اور اس کے بعد رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالکی یوم الدین۔ تو رب العالمین ہماری جو صفت نمبر 1 ہے، الرحمن صفت نمبر 2 ہے، الرحیم صفت نمبر 3 ہے، اور مالکی یوم الدین ہماری صفت نمبر 4 ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ورڈ اللہ ہے وہ تو صرف ایک ہے، اور اس کی آگے پراپرٹیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کے اندر سٹارٹنگ میں قرآن کے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کوالٹیز ہیں وہ بتائی ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں کہ میں اللہ ہوں، اور میں رب العالمین ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور میں مالک یوم الدین ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک خوبصورتی بتاؤں میں آپ کو رحمان کے لفظ کی۔ ہم ٹرانسلیشن کے اندر پڑھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم، ان دونوں کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے نا، وہ رحمت کے مطابق ہی کی جاتی ہے کہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے لفظ میں بتا دیا تھا کہ وہ رحمت کرتا ہے، تو رحیم کے لفظ میں کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیوں کیا؟ کوشچن ریز ہوتا ہے نا مائنڈ میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ لوگ اب عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں آپ کے مائنڈ میں یہ کوشچن آنا چاہیے کہ یہ لفظ اگر یہاں پر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ جب آپ ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرو گے نا، آپ کو قرآن کی بیوٹی ملے گی۔ تو قرآن کی خوبصورتی اگر دیکھنی ہے نا، تو اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا اس طریقے کے لحاظ سے آپ کو مائنڈ سیٹ اپنا بنانا ہوگا کہ آپ تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ جیسے کہ اب رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت کا لفظ آتا ہے، دونوں کا جو روٹ لیٹر ہے نا وہ را، ہا اور میم ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ رحم مادر، جس طرح ایک بچہ رحم مادر میں مکمل اپنی مدر کی کیئر میں ہوتا ہے، ایسی کیئر کہ جہاں پہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ مدر سہ رہی ہوتی ہے، بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے رحم مادر میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو، اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ میری محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ اور 70 کا جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 مائیں وہ کوانٹٹی کے حساب سے۔ جب عربک میں 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، 70، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوانٹٹی کو آپ میجر نہیں کر سکتے ہو، یعنی جو آپ کے سمجھ سے باہر کی کوانٹٹی ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے یہ 70 کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رحمان اور رحیم کے دو الفاظ استعمال کیے، جن کا روٹ لیٹر ہے رحم، ٹھیک ہے، اور رحم رحم مادر ہے۔ رحم مادر سے آپ کو پتہ چل گیا کہ رحم مادر میں بچے کی کس قسم کی کیئر ہوتی ہے، اور بچہ کس طرح اپنی ماں کی محبت کی آغوش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ اس کی محبت کے اندر انسان کتنا کتنا کہلے محفوظ ہے، اس قدر محفوظ ہے کہ جب وہ اس کی رحمت کے اندر ہے نا، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن رحمان جو ورڈ پہلے آ رہا ہے نا، اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں میں اللہ اپنی رحمت اور محبت کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ان کا جو سیکوینس ہے، رحمان کا لفظ پہلے ہے، رحیم کا لفظ پہلے ہے، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ رحمان کا جو ورڈ ہے نا، اس ورڈ کے اندر الف اور نون آتا ہے۔ یہ جو الف نون ہے نا، یہ اس کے ایمفسس کو بڑھا دیتا ہے۔ ایمفسس ایسے کہ ایک چیز کے اندر نا شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ شدت یہ کہ جب کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ بہت زیادہ اس کو بھوک لگی ہے، کسی کو غصہ آیا ہے اور بہت زیادہ غصہ آیا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے اور بہت پیاس لگی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کا محسوس کرنا، جیسے ایک پیاس لگی ہے ہمیں، اگر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو پڑھاتے ہوئے مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی، گلا سوکھ گیا یا کچھ بھی ایسا، تو میں نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے، یہ ایک سمپل ضرورت تھی، ایک عام سی ضرورت تھی میری، جس کو میں نے پورا کر لیا۔ فرض کریں اگر صحرا کا میدان ہے اور صحرا کے میدان کے اندر کوئی انسان بھٹک گیا ہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، دن کے 1 یا 2 بجے کا وقت ہے، اس کو نہ راستہ مل رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور ہے، نہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے سورج کی اس تپش میں، نیچے سے بھی زمین تپی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج کی گرمی اس پر پڑ رہی ہے، تو کیا اس کی پیاس کا لیول وہ ہوگا جو یہاں بیٹھے میری پیاس کا لیول ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جو ایک طوفانی کیفیت ہوگی، وہ بتاتی ہے کہ سچویشنز کے اندر ڈفرنس کیسے ہے۔ اب رحیم میں بھی رحمت ہے، لیکن رحمان کے لفظ میں بھی رحمت ہے،
لیکن رحمان میں جو الف نون کا ورڈ لیٹر بیچ میں آتا ہے نا، اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے رحمان کے ورڈ میں، وہ الف نون اس وجہ سے ہے کہ وہ شدت بڑھا دیتا ہے، کہ اللہ کی رحمت شدت سے آ رہی ہے، ایک جو ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، طوفانی کیفیت، کہ سمندر ایک آرام سے بہہ رہا ہے، خاموشی سے کہتے ہیں نا سمندر کی خاموشی بھی خطرناک ہوتی ہے، تو خاموشی ہے سمندر میں، اب ایک طرف خاموشی کی کیفیت اور ایک طرف سمندر میں طوفان کی کیفیت۔ اب رحیم میں نا، جب سمندر میں پانی تسلسل سے بہ رہا ہے تو وہ رحمت ہے جو رحیم کے لفظ کے اندر ہے، کہ تسلسل سے آنے والی رحمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن رحمان کے لفظ کے اندر وہ رحمت ہے جو طوفانی کیفیت والی ہوتی ہے، اور رحمان کے اس الف نون کی ایک اور وجہ بھی ہے، رحیم کے لفظ میں تو تسلسل ہے نا، کہ رحمت آج بھی آ رہی ہے، پہلے بھی آئی ہے، آتی بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن رحمان کے لفظ میں ایک بات ہے کہ وہ انسان جس کے پاس اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور طوفانی کیفیت کے حساب سے آ رہی ہے، ایک بچہ ہے جس کو ایک ماں، ظاہری بات ہے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے جن سے ان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جو زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، اور دوسرے سبلنگس کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے کم کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ کسی کی طرف وہ رحمت بہت بہت زیادہ آ رہی ہے، اب اچانک ایسا ہوا کہ اس انسان سے کچھ گناہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس سے، تو وہ رحمت رک جائے گی۔ رحمان کے لفظ کے اندر ایک طوفانی کیفیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیلنس رکھنے کے لیے، کہ اگر انسان کو یہ ہوتا کہ اللہ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت ہے اور وہ آتی رہتی ہے، وہ مجھ پر قائم ہی رہے گی، جیسے کہ رحیم والی جو رحمت ہے نا، وہ ہمیشہ قائم رہے گی، وہ انسان کے پاس ابھی بھی آ رہی ہے، آگے بھی آئے گی، اور وہ گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپسی کا راستہ بھی دیتا ہے، لیکن رحمان یہ خاص رحمت ہے، اس خاص رحمت پہ اگر کچھ ایسا ہو گیا، جیسے کہ اگر آپ کو وہ صحرا میں جو انسان بھٹک گیا ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، اب وہ پانی پیتا ہے تو کیا اس کی پیاس کا لیول وہ رہے گا جو پہلے تھا؟ نہیں رہے گا نا، وہ لیول کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو رحمان کی وہ رحمت، وہ ہجانی کیفیت والی رحمت، محبت اس سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے بلکہ آیت ہی، یہ پوری آیت ہے ایک، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو سینٹنس میں ڈیوائڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر ہمیں بیلنس سکھایا سورہ الفاتحہ میں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سورہ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ پورے قرآن کے اندر جو لیسنز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، ان کا نچوڑ سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اب رحمان کے بارے میں اگر انسان یہ سن لیتا، جو اس نے سنے، جیسے کہ یہ عرب لوگوں کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن، تو ان کو تو عربی آتی ہے نا، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا، تو ان کو تو پتہ ہے کہ رحمان، عطشان، غضبان، یہ سارے کے سارے ورڈز ایک ایسے پیٹرن کے اوپر آ رہے ہیں جس میں شدت کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے الرحمن، تو اس میں بھی شدت ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر شدت کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس انسان کو ایک پیاس کی شدت ہے، وہ پانی پیے گا تو اس کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی، یوں ہی اگر ایک انسان اس کے پاس اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو کسی وجہ سے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ رحمت اسے پیچھے لے گی۔ ایک واقعہ ہے، یہ بہت عرصے پہلے میں نے ایک ولی اللہ کے بارے میں سنا تھا، کہ ایک ولی اللہ تھے، اور وہ اپنے جو مرید ہوتا ہے نا، جو خادم ہوتا ہے ان کا، اس کو نا کسی دوسرے ولی اللہ کے پاس نا علم حاصل کرنے کے لیے یا آگے کی منزلیں طے کرنے کے لیے نہ بھیجتے ہیں۔ اب وہ جو مرید ہوتا ہے وہ بہت سارا فاصلہ طے کر کے نا تو جاتا ہے، اور اس ولی اللہ تک پہنچ جاتا ہے جس تک ان کو بھیجا جاتا ہے، اب ان تک جو چلے گئے، اب وہاں پر جا کے کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے، یا یہ ساری سچویشن وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ ہو جائے گا سب کچھ، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ میرے پیروں میں رسی باندھ کے
اور مجھے اس پورے جنگل کی زمین پہ گھسیٹنا ہے تم نے. اس بات کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا لیسن ہے. اب کیا ہے کہ وہ مرید تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے مجھے اپنے سے بڑے ٹیچر کے پاس بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ان منزلوں میں جن پر میں جانا چاہتا ہوں. اور آپ، میں یہ گستاخی کس طرح سے کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اس طرح یہ سزا ہے ایک جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں یہ کیسے دے سکتا ہوں. پھر انہوں نے بہت مجبور کیا اور یہ کام کرنے کو اس کو بولا، اور وہ اس بات پہ پھر راضی ہوئے ایک بات پر کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں آپ. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں مامور کیا گیا تھا یہاں پر پانی کے جو انتظامات تھے نا، ان انتظامات کو سنبھالنے کے لیے میں یہاں پہ مامور کیا گیا تھا. تو ایک دن میں کشتی میں بیٹھا تھا اور بارش ہو رہی تھی. تو ظاہری بات ہے اب دریا ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو بارش برس رہی ہے اور دوسری جانب خشکی ہے. تو میں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ ادھر تو اس بارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر تو پہلے سے ہی پانی موجود ہے، تو اس کو ادھر برسا دیتا تو اس کو یہاں پہ کیوں برسا رہا ہے، اللہ ادھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لمحہ تھا، وہ بات تھی کہ ان سے وہ ولایت دور ہو گئی. وہ مرتبہ جو ان کو ملا تھا نا وہ ان سے چھن گیا. یہ مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیاوی طور پر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان روحانی منازل طے کر چکے ہوتے ہیں نا ان کے مرتبے دنیاوی ظاہری حالت میں نہیں ہوتے. ان کے اندر کی کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن تک ہم عام انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں نا کوئی سٹیٹمنٹ مت دیا کریں. ہر ایک کا نا حال اس کے اور اس کے رب کے درمیان رہنے دیا کریں. ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے. تو اب جب انہوں نے یہ بات کہی نا ان سے ولایت دور ہو گئی، اور اپنی ان روحانی کیفیات کو، اس سکون کو، کیونکہ جب انسان روحانی منازل طے کر گیا، اپنے رب کا اس کو قرب مل گیا ہے، تو وہ جو لذت اس کو عطا ہوئی ہے جب وہ لذت چھن جائے گی تو پھر کیسی کیفیت ہوگی. یہی حال ہوا، اور وہ نہ جانے کتنے عرصے تک اس کیفیت میں رہے. اور پھر جب وہ مرید آتا ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم میرے پیروں میں رسی باندھو اور مجھے گھسیٹو اس پتھریلی زمین پہ، اس کانٹے دار زمین پہ مجھے گھسیٹو. اور پھر انہوں نے ایسا کیا. وہ گھسیٹنے ہوئے اس زمین کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف دی. انہوں نے اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کیا تھا، اپنے نفس کے اندر جو خرابی آئی تھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس تکلیف کا آنا ضروری تھا. اور جب وہ تکلیف آئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی بھی عطا کی اور منازل بھی عطا کیے. اس کے پیچھے لیسن پتہ کیا ہے؟ کہ ذرا سی بھی کچھ ایسی آپ نے بات کر دی نا، جیسے کہ اب آپ لوگ اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں، آپ کا لیول اور دوسروں کا لیول ڈفرینٹ ہے. اب آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں نا اور دوسرا بھی کوئی عمل کر رہا ہے، جو ابھی تک جن کو نالج نہیں ملا، جن کو پتہ نہیں ہے، حقیقت سے وہ آشنا بھی نہیں ہوئے، تو اگر وہ کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا ان پہ. ہوگا صحیح لیکن اتنا نہیں ہوگا. لیکن آپ پر جو آئے گا، یہ جو میری سختی ہوتی ہے نا آپ لوگوں پہ کہ ٹائم سے ذرا سا بھی آگے پیچھے مت ہونا، جو چیز کہہ رہی ہوں اس کو اس وقت کر لینا، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ریزن پتہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ جب ایک قدم ہمارا نیچے آتا ہے نا تو پستی کی جانب قدم تیزی سے نیچے آتے ہیں. اوپر چڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، جان لگانی پڑتی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں سیکھا میں نے؟ کیونکہ زندگی گزر چکی ہے ان تمام معاملات سے لڑتے لڑتے، تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں پہ کون سا قدم کیسے رکھنا ہے. جس فیلڈ میں آتے ہیں نا اس فیلڈ کی تھوڑی نالج لینی پڑتی ہے. اگر نالج کے بغیر کسی فیلڈ میں چلے جائے نا، نہ مائکروز کا پتہ ہے نہ میکروز کا پتہ ہے، تو وہ اس فیلڈ میں آپ نے فیل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. تو جس بھی فیلڈ میں اپنی زندگی کے آپ ہیں وہاں پر اپنے ٹیچرز کی، اپنے مینٹورز کی بات کو ضرور سنا کریں. اب وہی بات جو انہوں نے کہی، اب دیکھیں کہ ایسے گلے شکوے ہماری سوسائٹی میں تو ہر کوئی تیسرا بندہ کرتا ہے. ایون اولاد کے اوپر ہی بہت سارے لوگ شکوہ کر دیتے ہیں کہ کسی کو اگر اولاد نصیب ہوئی ہے اور کسی کے گھر میں نہیں ہے تو ماں باپ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جدھر ضرورت نہیں ہے ادھر اتنی اولادیں ہو رہی ہیں اور جدھر ضرورت ہے وہاں پہ ایک بھی نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں.
اکثر سنا ہے میں نے. اور یہی بات اللہ والا نہیں کہے گا. اس کا ایک لیول ہے نا, اس کی ایک کلاس بن چکی ہے الحمدللہ. یہ بات تکبر کی نہیں ہے, تکبر کی نہیں, یہ عاجزی آنی چاہیے. اور اسی عاجزی کے اندر پھر انسان تکبر سے بچ جاتا ہے, ان الفاظ سے بچ جاتا ہے, اپنی سمجھ سے بچ جاتا ہے. اب اگر وہ اس وقت کشتی میں سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس منشا پہ راضی رہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بارش برسا رہا ہے, یعنی یہی ضرورت تھی بارش کی, اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے, اللہ جانے, تو اس وقت وہ بات ٹھیک ہو جاتی. لیکن جس لیول پہ جا کے انہوں نے یہ بات کی, اس لیول پہ وہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی نا. اور جب ایکسیپٹیبل نہیں تھی اور جب ان کو تکلیف دی گئی, تو یہ تکلیف بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کو دے دی جائے. اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ بھی سکتا تھا, اللہ انہیں بھٹکا بھی سکتا تھا, اور اس سے بڑی سزا کیا ہوتی کہ اللہ چھوڑ دے کسی کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا, ان سے جو لذت, ان سے جو سکون چھنا ہے نا, اس سکون اور لذت کی چھننے کی وجہ سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, اپنی غلطی کو سدھارنے کی جانب انہوں نے قدم اٹھایا. اور یہ جو احساس ملا, یہ جو تکلیف ملی, وہ جو مرید آیا اور انہیں نفس کے اوپر تکلیف کر کے سہ کر جو آگے جانے کا وقت ملا نا, وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ اللہ کے رحیم کی جو رحمت تھی نا, وہ ہمیشہ کے لیے. رحمان کی جو رحمت تھی, وہ جو لیول ان کو ملا تھا, وہ ان سے کچھ دیر کے لیے دور ہوا, لیکن پھر رحیم کی رحمت پاس تھی. جب انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو درست کیا, تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہ رحمان نے رحمت کر دی. قرآن بہت خوبصورت ہے, بہت زیادہ ڈیپلی ڈائیو کرنا پڑے گا ہمیں, تاکہ ہم قرآن کے ان معجزات کو دیکھ سکیں جو قرآن کے اندر ہیں. باقی پیغمبروں کو جو معجزے ملے تھے نا, وہ معجزے ایسے تھے کہ آج ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں نا, تو وہ ہمارے لیے ایک کہانی کی طرح ہے, ایک پکچر ہے ہمارے مائنڈ میں کریٹ ہو جاتی کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا تھا. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے معجزات نہیں ملے جس طرح سے باقی پیغمبروں کو ملے تھے. رسول پاک کو قرآن ملا, اور قرآن بذات خود تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب یہ معجزہ کیسے, یہ معجزہ صرف اور صرف وہ لوگ دیکھ پائیں گے جو تدبر کریں گے, جو غور و فکر کریں گے, جو اس سمندر کے اندر ڈیپلی ڈائیو کریں گے. تبھی تو کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھا ہے نا, اس نے قرآن سمجھا نہیں ہوتا. سمجھنے پہ بیٹا وقت لگائیں, بھلے ہی آپ کے دن, مہینے, سال گزر جائیں ایک آیت کو سیکھنے کے لیے یا ایک سورت کو سیکھنے کے لیے, لیکن وہ آپ کو اتنا کچھ دے چکی ہوگی کہ سچویشن بدل جائے گی. اب آپ لوگ اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں, آپ لوگوں کا لیول انکریز ہو چکا ہے الحمدللہ. اس سے تکبر میں نہیں جانا بیٹا, عاجزی میں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے. ہمیں اب اس عاجزی کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے ان معاملات سے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے اب جو باقی لوگ کر رہے ہیں. مجھے اکثر یہ میری دوستیں بھی کہتی ہیں, میرے آس پاس رہنے والے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ میں وہ سب کچھ نہیں کرتی ہوں جو وہ لوگ کر رہے ہیں. جو ان لوگوں کے لیے عام سی چیزیں ہیں, وہ میرے لیے عام نہیں ہوتی. مجھ سے جب لوگ بات کرتے ہیں تو میں ان کو ایک سخت ٹیچر ملتی ہوں, ایک سخت لہجہ میرا ان کو ملتا ہے, اور وہ سخت لہجہ زیادہ تر میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا. ہنسی مذاق بھی کرتی ہوں, لیکن میں اس طرح سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی, زیادہ ہنسنا کھیلنا, کھیل تو خیر آتی کوئی نہیں ہے مجھے. تو یہ بات کیوں ہے, کیونکہ اب وقت ان کاموں میں لگتا ہے جن کاموں میں اس کے لگنے کی ضرورت تھی, جن کاموں کے لیے وقت بنایا گیا تھا. اب وہ سچویشن نہیں ہے. آپ لوگوں کی زندگی میں بہت ایسا ہوگا, آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, اسکول کالجز میں پڑھتے ہو, ہم نے بھی وقت گزارا ہوا ہے. کیسے لوگ ہوتے ہیں, کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. ڈی ٹریک ہونے سے بچنا ہے نا, تو پھر اپنے آپ کو ان معاملات سے بچانا پڑتا ہے, ان چیزوں سے بچانا پڑتا ہے. اب یہاں پر ایک اور اگزامپل سمجھاؤں, آج کچھ زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ہماری, لیکچر سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن
شاید جرنیز کے دوران نا، کوئی بھی جرنی ہو، اس میں نا کچھ ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے جو انسان کو نصاب سے ہٹ کے ملیں. امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ منزل پہ پہنچ گئے ہو، امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ کی جرنی کیسی رہی. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم سبھی ہیں، جو اپنے اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹی کی 2 2 3 3 سال کی پڑھائیاں مکمل کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس آخر میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس منزل کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آیا ہوتا، کوئی نالج نہیں ملا ہوتا، کانفیڈنس نہیں آیا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری جرنی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنی جرنی میں وہ سیکھا ہی نہیں ہوتا جو ہم نے سیکھنا ہے. تو وہ اگزامپل کیا تھی؟ میرے ذہن سے اب بات نکل گئی ہے. رحمان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو ہاں، نفس کے اوپر میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے لگی تھی کہ یہ جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے نا، کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے کہ جس سے رحمان کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل، اب ہم اپنی زندگی میں چلتے چلے آ رہے ہیں، ہم ڈریم کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، باقی سارے معاملات میں ہم درست ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم لیکچر لیں یا پھر کوئی اور اسٹڈی کریں یا پھر کچھ اور، یعنی گروتھ کی جانب ہم لوگ نہیں جا رہے ہوتے، ہماری گروتھ رک جاتی ہے اور ہم مصروف ہو جاتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو ریزن یہ دیتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہمیں ایموشنل ایشوز ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور یہ سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو ہم خود کو دیتے ہیں، کیونکہ انسان جس نے جب کچھ کرنا ہے نا، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس وقت اس نے سوچ لیا، اس نے ٹھان لیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ جو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کے حق میں بنا دیتا ہے کہ وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے اس مقصد میں جس جانب وہ جانا چاہتا ہے. آپ لوگ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جب تورات ملی تھی، تو وہ جب تختیاں لینے کے لیے گئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو ہوا یہ تھا کہ پیچھے بنی اسرائیل کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. یاد ہے نا یہ قصہ؟ اب جب بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کی، تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ وہی قوم ہے جو مصر میں جب فرعون کا ظلم سہتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ ان کو اس سے نجات ملے، ان کو سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن وہ اس آزادی چاہتے تھے، وہ ظلم و زیادتی سے بچنا چاہتے تھے. یہ تھوڑا ظلم تھا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے. اور سب سے بڑا ہے کہ ماں کے لیے کہ وہ اپنے بچے کو قتل ہوتے دیکھ پائی. تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ پیچھے ساری مشکلات سہ کر آ رہی تھی. اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات کے لیے جاتے ہیں، تو پیچھے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا فرمایا گیا کہ بچڑے کی جو محبت تھی ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی. اب ایسا تو ایک دم سے نہیں ہوتا ہے نا کہ بچڑے کی جو محبت ہے وہ ایک دم سے ان کے دلوں میں آ گئی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو نا، اس کی جانب انسان ایک دم سے نہیں جاتا. اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. جب ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے گزر کے انسان آگے جاتا ہے نا، تو پھر ایک بڑی خرابی کر بیٹھتا ہے. جب انسان اپنے نفس کے اوپر بڑی خرابی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تکلیف بھیجتا ہے. اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جب وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور انہیں جب یہ بات معلوم ہوئی، تو وہ کتنے ناراض ہوئے تھے اپنی قوم کے ساتھ. اور پھر ان کو حکم کیا دیا گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، اس طرح ان کو معافی ملے گی. اور پھر یہ ہوا بھی. اب آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ وہ انسان جو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، ان انسانوں کے لیے اپنی جانوں کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا کیا آسان تھا؟ آسان نہیں تھا. اپنی جانوں کو خود ختم کرنا نا ایک بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے.
नफ्स के ऊपर बहुत भारी ज़रब होती है, लेकिन जब इंसान नफ्स के ऊपर बड़ी खराबी कर देता है ना, तो जिस लेवल की खराबी करता है ना, उस लेवल की फिर मुश्किल आनी होती है, उस लेवल की तकलीफ आती है, ताकि वो जो नफ्स के अंदर जो जज्बाती कैफियत एक अनकंट्रोल सिचुएशन में आ गई है ना, वो एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाए, और फिर वो तकलीफ आती है, इंसान के नफ्स के ऊपर ज़रब लगती है, फिर वो बैलेंस सिचुएशन में उसके नफ्स ने आना होता है, और फिर दोबारा से ज़िंदगी आगे कंटिन्यू होती है। और अगर ये तकलीफ ना आए ना, तो इंसान का नफ्स उसको ऐसे ऐसे मुकाम पे लेके चला जाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो लगाम नहीं लगाएगी, जिन्हें उन रास्तों पे छोड़ दिया गया जहां वो जाना चाहते थे। और हमें मालूम है कि इसराइल में किस किस किस्म के काम हो रहे हैं, जो इस्लाम मुखालिफ जो जमातें हैं वो क्या कुछ कर रही हैं, वो हमारी जनरेशन को तबाह करने के लिए क्या कुछ कर रही हैं। नफ्स के ऊपर ये खराबियां स्टेप बाय स्टेप करते करते वो किस बड़े लेवल तक चले जाते हैं। तो जिस लेवल पे आप जाएंगे ना, फिर उसी लेवल की खराबी फिर आपके अंदर आती है, और उस लेवल की खराबी को ठीक करने के लिए ना रहमत है बहुत बड़ी कि आपको अल्लाह ताला तकलीफ देते हैं। यही बात थी कि रहमान की जो रहमत है ना, फिर अगर वो उस मोमेंट पे आपसे दूर हुई है, लेकिन रहीम की रहमत हमेशा मौजूद रहती है। और रहमान के लफ्ज के अंदर एक और मतलब भी है कि ये उस मोमेंट पे होती है रहमत, यानी इस वक्त मैं आपको कुरान सिखा रही हूँ ना, आप कुरान सीख रहे हैं, हम पे इस लम्हे अल्लाह की रहमत हो रही है। प्रेजेंट पे जो रहमत है ना, प्रेजेंट मोमेंट पे, उसका ताल्लुक रहमान के लफ्ज से। जो ऑल टाइम है, यानी माजी में भी हमारे पास थी और आगे भी हमारे पास रहेगी, वो रहीम की रहमत है। रहमान का लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है। इसके अंदर तीन चीजें हमने स्टडी की हैं। एक तो हैजानी कैफियत, कि तूफानी कैफियत की रहमत है इसके अंदर। दूसरी हमने स्टडी की है कि अगर कुछ ऐसा करेंगे जो नहीं करना, तो रहमान की रहमत दूर हो जाएगी। और लम्हे भर को सोचें कि किसी इंसान के पास की मोहब्बत भी किसी के पास हो ना, माँ कितनी मोहब्बत करती है, अगर कुछ ऐसा बच्चा कर जाए जो उसने नहीं करना और बड़े लेवल की खराबी कर जाए, और माँ की मोहब्बत, माँ उसको दूर कर दे खुद से, उसको माँ की मोहब्बत की आदत है, तो फिर क्या होगा? फिर उसको किस लेवल की मुश्किलात सहनी पड़ेंगी, किस लेवल की तकलीफ को सहकर वो आगे जाएगा। तो ये तकलीफ वो तो नहीं थी ना जो उसको भेजी गई, ये तकलीफ तो वो है जो खुद वो अपने लिए क्रिएट कर रहा है। अल्लाह ताला की रहमान की रहमत हमारे पास मौजूद है हर वक्त, लेकिन हम कुछ ऐसा खुद करते हैं कि वो रहमत हमसे दूर होती है। और तीसरी हमने चीज की पढ़ी कि प्रेजेंट मोमेंट पे, इस लम्हे में हमारे पास रहमत मौजूद है रहमान की। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो लफ्ज अल्लाह है वो मौसूफ है, और उसके बाद रब्बिल आलमीन, तमाम जहान का रब, पहली से, फिर रहमान, रहमान की जो खूबसूरती थी वो मैंने आपको बता दी, दूसरी सिर्फ थी, फिर रहीम तीसरी सिर्फ, और मालिक यौमिद्दीन चौथी सिर्फ थी। अब मौसूफ ओनली वन, मौसूफ सिर्फ एक होगा, लेकिन जो सिफात होंगी वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इदाफा के केस में भी मैंने आपको एग्जाम्पल से चीजें समझाई हैं, और मौसूफ सिफा के केस में भी एग्जाम्पल से मैंने आपको चीजें समझा दी सूरह अल फातिहा की। अब सिफा के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हैज द सेम फोर प्रॉपर्टीज एज द मौसूफ। मौसूफ सिफा में एक चीज जो बहुत कॉमन होगी वो ये कि जो मौसूफ की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी मौसूफ भी इसम है और सिफा भी इसम है, ठीक है। तो स्टेटस नंबर जेंडर टाइप जो मौसूफ का होगा वही स्टेटस नंबर जेंडर टाइप सिफा का भी होगा। इज आफ्टर द मौसूफ, मौसूफ पहले आता है, और सिफात जो होती हैं, जो सिफा होती है वो बाद में आती है। मे बी मोर देन वन, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कैन टर्नुलेट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये LDR मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो जहां पर भी LDR लिखा होगा ना मैंने, उसका मतलब यही है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आगे नोट, द मौसूफ इज नेवर अ प्रोनाउन, पॉइंटर वर्ड और इसम मौसूल। जो मौसूफ है हमारा वो कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन हमारा इदाफा के केस में मुदाफ भी नहीं हो सकता, सिर्फ मुदाफ अलैहि होगा। पॉइंटर वर्ड है आगे। पॉइंटर वर्ड्स कौन से हैं? हाजा, हाजी, जालिका, उलाइका, तिलका,
یہ سب جو تھے ہمارے پوائنٹر ورڈز تھے. پوائنٹر ورڈز بھی موصوف میں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ اشارہ کرنے کے لیے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں اس کی آپ کون سی صفت بتائیں گے. تو لاجک کو بھی یوز کرنا ہے نا, کامن سینس کو. اور اسم موصول, اسم موصول ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے, لیکن ایک اسم موصول ہے اللہ زینہ. تو اللہ زینہ وہ لوگ جو, ٹھیک ہے, اللہ زینہ آمنو, اس کا کیا میننگ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کوئی ایسی سینس نہیں ہے کہ موصوف کوئی موصوف ہو اور اس کی صفات بیان کی جا رہی ہوں. The صفہ is never a proper name, pronoun or pointer word. یہ دوبارہ سے بولا گیا کہ pointer word وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ صفہ کے کیس میں پہلے موصوف کا بتایا گیا. pointer word صفہ بھی نہیں ہو سکتا, موصوف بھی نہیں ہو سکتا, pronoun بھی موصوف بھی نہیں ہو سکتا, صفہ بھی نہیں ہو سکتا. اب proper name کی بات ہے. The صفہ is never a proper name. اب کسی کا کوئی نام ہے, وہ اس کی صفہ تو نہیں ہو سکتی نا. جیسے میرا نام ذل ہما, تو ذل ہما کی اگر آپ نے صفات بیان کرنی ہے یا پھر برائیاں بیان کرنی ہے, کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے. تو جو ذل ہما ہے وہ تو صفہ میں نہیں آئے گا نا. جو الفاظ آپ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ صفہ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو پراپر نیم بھی اس کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گا ہمارا, لیکن موصوف کے کیس میں پراپر نیم آ سکتا ہے. کیوں آ سکتا ہے؟ ہم نے ابھی جو اگزامپل پڑھی ہے ورڈ اللہ کی, تو اللہ نام ہے اللہ کا, اور اس کے آگے ہم نے صفات پڑھی, 4 صفات. Look out for non-human plurals and their feminine صفات. For example, الکتب الصغیرۃ, the small books. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ جو broken plurals ہوتے ہیں نا, non-human plurals, اس میں کیا ہے کہ یہ تو ہم رول پڑھ چکے ہیں کہ نان ہیومن بروکن پلورلز ہیں یا پھر وہ پلورلز ہیں, ان کو ہم نے ون فیمنن ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو اب جب ہمارے پاس یہ ایک بروکن پلورل ہے الکتب, اس کو ہم نے پھر دیکھا کہ یہ ہیومن ہے, یہ نان ہیومن ہے, تو یہ نان ہیومن ہے, نان ہیومن کو پھر ہم ٹریٹ کریں گے ون فیمنن. ون فیمنن آ گیا. اب اس کے آگے دیکھیں الصغیرۃ, تو گولتا کی وجہ سے یہ فیمنن ہو گیا, اور اس میں کمبینیشن بھی نہیں آ رہا. تو کمبینیشن بھی نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے سنگولر. تو یہ بھی سنگولر, یہ بھی سنگولر, یہ بھی فیمنن اور یہ بھی فیمنن. اس کا میننگ کیا تھا؟ دی اسمال بکس. اس کے بعد آگے ہے حقائب جمیلۃ, بیوٹیفل بیگس. حقائب, اس میں دیکھیں کہ یہ بھی بروکن پلورل ہے اور نان ہیومن بروکن پلورل ہے, تو یہ بھی ون فیمنن ٹریٹ ہوگا. جمیلتن, اس میں بھی وہی کیس ہے کہ یہ سنگولر ہے اور فیمنن ہے گولتا کی وجہ سے, اور اس کا میننگ ہے بیوٹیفل بیگس. تو اگر ایسا ہے کہ ہمارا جو موصوف ہے وہ بروکن پلورل ہے, ٹھیک ہے, بروکن پلورل ہے یا پھر نان ہیومن پلورل ہے, تو اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے ون فیمنن. اب اس کے آگے کوئی ایسا ورڈ آ جائے جیسے کہ اب آپ کو نہیں پتا ہو, اگر کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس پلورل نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم یہ کہتے ہیں, اگر ہم نے پیچھے جو اسٹڈی کیا وہ سب کچھ نہ اسٹڈی کیا ہوتا, ہم ان ورڈس کو دیکھتے اور ان کی پراپرٹیز کو دیکھتے, تو ہم کیا کہتے کہ حقائب جو ہے یہ ہمارا رفع میں ہے, یہ ہمارا سنگولر ہے, لیکن یہ فیمنن نہیں ہے کیونکہ اس میں فیمنن کی کوئی سائن نظر نہیں آ رہا, تو یہ میسکولن ہو گیا اور یہ کامن ہو گیا. ہماری پراپرٹیز ہو جاتی ہیں غلط. کیوں غلط ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو سمپل ساؤنڈ کے اوپر اس کا انالیسس کر رہے تھے کہ یہ ساؤنڈ پہ اینڈ ہو رہا ہے, یعنی کمبینیشن نہیں آ رہا اور فیمنن کمبینیشن نہیں آ رہا, تو پھر یہ اور ریئل فیمنن بھی نہیں ہے, تو پھر کیا مطلب آتا ہے جی کہ یہ ہے میسکولین, تو ہمارا غلط ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نے پلورلس کو اسٹڈی کیا ہے, بروکن پلورلس کو اسٹڈی کیا, پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ بروکن پلورلس بھی ساؤنڈ پر اینڈ ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے ان کا میننگ بھی دیکھنا ہے. جب ہم میننگ ان کا چیک کرتے ہیں تو اس کا میننگ آتا ہے بیگس, تو بیگ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو پلورل ہے, اور پھر ہمیں اس کے اسٹرکچر سے پتہ چل گیا ساؤنڈ کی وجہ سے کہ یہ بروکن پلورل ہے. جب بروکن پلورل ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہیومن ہے یا نان ہیومن ہے, تو یہ نان ہیومن ہے. نان ہیومن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ون فیمنن. ون فیمنن ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے رفع, سنگولر, فیمنن اینڈ کامن. پھر ہم اس میں دیکھیں گے یہاں پر بھی رفع, پھر یہ سنگولر ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈوئل کا کمبینیشن بھی نہیں ہے, اس میں پلورل کا کمبینیشن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بروکن پلورل بھی نہیں ہے. بیوٹیفل, اس کا مطلب ہے بیوٹیفل, تو یہ بروکن پلورل نہیں ہے کیونکہ یہ پلورل بائی میننگ بھی نہیں ہے, خوبصورت ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کامن ہے یا پراپر ہے, تو یہ کامن ہے کیونکہ اس میں پراپر ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے, اور یہ فیمنن بھی ہے گولتا کی وجہ سے,
तो जो इनकी प्रॉपर्टीज थी वो मैच हो गई हैं। इसी तरह से आगे कुछ वर्ड्स हमें इस चार्ट के अंदर भी मिलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ मौसूफ सिफा, राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर ट्रीटेड। अब मुझे यहाँ पे ये तो नहीं पता चल रहा कि कौन से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आपके बुक में साफ होगा। लेकिन इनकी पूरी प्रॉपर्टी सॉल्व की हुई है मैंने, और किस तरह से किया मैं आपको वो सिखाने लगी हूँ, तो थोड़े से अटेंटिव होकर बैठ जाए। पहला वर्ड है हमारे पास कौलन सकीलन। अब हमने यहाँ पर इनकी 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। 4 प्रॉपर्टीज अब हम एनालिसिस करते हैं। ये नसब में है, ये सिंगुलर है क्योंकि इनमें डुअल का और प्लूरल का कोई साइन नहीं है, साउंड पर एंडिंग हो रही है। सिर्फ हम कौलन का अभी देख रहे हैं। कौलन का नसब हो गया, सिंगुलर हो गया, मैस्कुलिन है क्योंकि फेमिनिन का साइन नहीं है, और क्या है जी कि ये कॉमन है। उसके बाद हम सकीलन का देखते हैं। सकीलन में नसब है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और कॉमन है। दोनों की प्रॉपर्टीज मैच हो गई, नसब, सिंगुलर, मैस्कुलिन, कॉमन। और इनका मीनिंग क्या है? हैवी वर्ड, हैवी वर्ड, एक भारी लफ्ज। कौलन सकीलन, भारी बात। इनकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी तो ये मौसूफ सिफा के फ्रेगमेंट को पूरा कर रहे हैं इधर। और किस तरह से मैच हुई है मैंने आपको वो भी बता दी है। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि मैम यहाँ पर भी साउंड पर एंडिंग हो रही है तो किस तरह से पता चलेगा कि ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है, इनका मीनिंग इधर इसीलिए लिखा है। मीनिंग से देखें, मीनिंग से देखेंगे पता चल जाएगा ब्रोकन प्लूरल नहीं है। प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, इट मीन्स कि वो ब्रोकन प्लूरल नहीं है। तो फिर आप उसको सिंपल उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर अगर आगे हम वर्ड देखते हैं तामहुल कुबरा। अब इधर देखें, अब ये रफा है पेश की वजह से, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ मैं इस वर्ड को भी चेक कर रही हूँ, ठीक है। और ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? सिंगुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डुअल का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आनी, ऐनी, ऊना, ईना नहीं आ रहा, आ तो नातिन भी नहीं आ रहा, सिंगुलर है। उसके बाद है जी, ये फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है। तो यहाँ पे तामतुल कुबरा, ये मेरे ख्याल से जो ते के 2 नुक्ते हैं ना उनके ऊपर मेरा सर्कल आ रहा है। तो यहाँ पर गोलता है, इट मीन्स ये फेमिनिन है। उसके बाद ये प्रॉपर है, ये कॉमन है। ये प्रॉपर है क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है। अब इधर चेक करते हैं जी, इसमें क्या है जी। अब ये वो वर्ड है कि जिनका हम रफा नसब जर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइन होता है ना हमारा, ये उस केस में आता है कि ये वो इस समय जो एक हमने पढ़े थे फुली फ्लेक्सिबल, एक पार्टली फ्लेक्सिबल और एक नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल जो एक ही शक्ल में रहते हैं, दूसरी तीसरी शक्ल इन्होंने नहीं लेनी। अब एक ही शक्ल है इसकी, रफा नसब जर इसी के अंदर होगा। अब यहाँ पर ये रफा है, नसब है, ये जर है। हम इस वक्त इसको तीनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। रफा नसब जर हमने साइड पे कर दिया स्टेटस के केस में। फिर हम देखते हैं सिंगुलर है या ये प्रॉपर है, सॉरी सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। इसमें देखते हैं कि डुअल का और प्लूरल का तो कोई कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है इधर। और इसका मीनिंग देखते हैं तो ग्रेटेस्ट, इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट। अतौमतुल में है, इसका मीनिंग द ग्रेटेस्ट क्लैमिटी। तो ये प्लूरल बाय मीनिंग भी नहीं हुआ ना, प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है ना, तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है। और उसके बाद है जी ये वाला साइन हमारा फेमिनिन के केस में आता है, तो ये फेमिनिन हो गया। उसके बाद ये प्रॉपर है क्योंकि अलिफ लाम इसके स्टार्ट में आ रहा है। अब जो हमने स्टेटस वाला काम किया ना, रफा नसब जर, इसको तीनों दिए। अब हमने देखना है कि अगर यहाँ पर ये रफा है तो इट मीन्स ये भी रफा होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको कि क्लैमिटी है, एक क्लैमिटी है। लेकिन कैसी क्लैमिटी है? ग्रेटेस्ट क्लैमिटी है, ठीक है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हमारे पास यूज हुआ, इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी। फिर आगे है हमारे पास सुहुफन मुतहरतन, प्योरिफाइड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर नहीं याद है किसी को तो वो आप दोबारा से गूगल पे जाके उसकी पिक्चर देख लीजिएगा। तो सुहुफम, यहाँ पे अब हमने स्टेटस पहले देखना है। नसब स्टेटस है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और कॉमन है। उसके बाद इसका देखें,
یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے نسب ہے، یہ سنگولر ہے، یہ فیمنن ہے اور کامن ہے. اب ایک بات نوٹ کی ہے کہ میں نے ادھر کچھ اور پراپرٹیز بولی ہیں، ادھر میں نے اور بولی ہیں. کیوں بولی ہیں میں نے؟ ادھر میں نے بولی کہ یہ نسب بھی ہو سکتی ہے، یہ سنگولر بھی ہے اور یہ میسکولن ہے اور کامن ہے. ادھر میں نے بولا ہے نسب ہے، سنگولر ہے، فیمنن ہے اور کامن ہے. میں نے فیمنن کیوں بولا؟ گولتا کی وجہ سے، گولتا کی وجہ سے. اب یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کو غلطی بتانے کے لیے کیا ہے کہ اکثر ایسا سین ہوگا یہاں پہ جب صحوفن ہے نا تو ہم نے اس کا مطلب چیک کرنا ہے اسکرپچرز. یہ پلورل بائی میننگ ہے. جب پلورل بائی میننگ ہے تو اٹ مینس یہ بروکن پلورل ہے، کیونکہ یہ ساؤنڈ پر اس کی اینڈنگ ہو رہی تھی تو یہ بروکن پلورل ہے. بروکن پلورل ہے تو نان ہیومن ہے. نان ہیومن کو ٹریٹ کریں گے ہم ون فیمنن یعنی سنگولر فیمنن. تو نسب ہو گیا، سنگولر ہو گیا، فیمنن ہو گیا اور کامن. کیوں؟ کیونکہ پراپر کا کوئی سائن ہی موجود نہیں ہے. اور یہ فیمنن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بولتا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہم نے اسٹرکچر ابھی پڑھا ہے نان ہیومن پلورلز اینڈ دیئر فیمنن صفات. نان ہیومن پلورل ہوگا نا تو اس کی فیمنن صفا آئے گی. صفات کے کیس میں اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ والا اسٹرکچر جو ہمارا پلورلز کا ہے نا سنگولر فیمنن والا یہ بھی پورا ہو جائے. لیکن جو کیس ہے کہ اگر بروکن پلورل ہے تو اس کے آگے ہمارے پاس فیمنن کے کیس والی ہی اس کی صفا آئے گی، میسکولن والی نہیں آ سکتی. اگر میسکولن والی آ گئی تو وہ تو صفا نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ان کی تو 4 پراپرٹیز میچ ہونی لازمی ہے. اب آگے ایک اور دیکھیں، بلاؤن بلاؤن من ربکم عظیم. اب یہاں پر ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے بلاؤن، پھر ہمارے پاس من آیا، پھر ربی کم عظیم، long distance relationship, a great test from your Lord. ٹیسٹ بلاؤن ٹیسٹ اور عظیم گریٹ گریٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، من فرام ربی کم یور لارڈ یور رب. ٹھیک ہے، a great test from your Lord. اب دیکھیں کہ یہاں پر ورڈز لکھیں، آپ ان کو خود ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو. بلاؤن کا مطلب ہو گیا ٹیسٹ ہو گیا، عظیم ہے ہمارا گریٹ، اور من کا مطلب ہے فرام. من کیا ہے؟ حرف آف جر ہے. ربی اور کم یہ اسم اور اسم اور پلس پروناؤن کا ہمارا کیا بنتا ہے؟ اضافہ کا فریگمنٹ بنتا ہے. تو ربی ہمارا مضاف ہے، کم ہمارا مضاف علیہ ہے. یہ حرف آف جر ہے اور حرف آف جر کے آگے ربی آ رہا ہے. ربی پہ جو زیر آئی ہے وہ اس حرف جر کی وجہ سے آئی. یہاں پہ جار اور مجرور، پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ ہے ہمارا موصوف اور یہ ہے ہمارا صفہ. موصوف اور صفہ میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. جو سورہ الفاتحہ کے اندر ہمارے پاس ایگزامپل ہے نا، الحمدللہ اللہ ورڈ کے آگے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس ہے نا، اس ایگزامپل کے اندر پوری کی پوری موصوف صفہ کی ہمارے سارے پوائنٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، سارے رولز کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بھی ورڈ اللہ پہلی آیت میں آ رہا ہے، مالک یوم الدین. جو چوتھی صفت ہے وہ ہماری تیسری آیت میں آ رہی ہے. اب ورڈ اللہ ایک ہے، صفات ہمارے پاس 4 ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھا کہ موصوف پہلے آئے گا، صفہ پہلے آئے گا. ورڈ اللہ پہلے آ رہا ہے، صفات بعد میں آ رہی ہیں. اور ہم نے جب گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کا 4 پراپرٹیز بنتی تھی نا، جو ورڈ اللہ کی تھی وہی 4 پراپرٹیز رب العالمین، الرحمن کی، الرحیم کی، مالک یوم الدین، چاروں کی 4 پراپرٹیز میچ کر رہی تھی. ساری کی ساری باتیں ہماری اسی ایگزامپل کے اندر کور ہو جاتی ہیں. اب اس کا دیکھتے ہیں سٹیٹس. سٹیٹس ہے رفع، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور کامن ہے. پھر اس کا بھی رفع ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور کامن ہے. آگے دیکھتے ہیں جی، سرورن مرفوعتن. سرورن یہ ساؤنڈ پر اینڈنگ ہو رہی ہے اس کی. اب ہم دیکھیں گے اس کا میننگ. پہلے میننگ ہے اس کا بیڈس. ٹھیک ہے، اب پلورل بائی میننگ ہے، اس کا مطلب ہے بروکن پلورل ہے اور نان ہیومن بروکن پلورل ہے، تو اس کو ہم ٹریٹ کریں گے ون فیمنن. تو یہ رفع ہے، سنگولر ہے، فیمنن ہے اور کامن ہے. پھر آگے ہم اس کی فیمنن صفہ دیکھتے ہیں. یہ وہی کیس ہے جو ہم نے اوپر اسٹڈی کیا ہے، ایلیویٹڈ بیڈس. اب مرفوعتن میں رفع ہے، سنگولر ہے، فیمنن ہے. فیمنن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ گولتا پہ اینڈنگ ہو رہی ہے اور یہ کامن ہے. اس کے بعد کاسفم معقولن. یہاں پر کا جو ہے ہمارے پاس با تا کاف کاف آ رہا تھا. یہ جو کا ہے نا یہ ہمارا حرف جر ہے. اسفن
مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جر تھا جو اس اسم کے اوپر اس نے اپنا اثر شو کیا ہے اور یہ جر کے سٹیٹس میں آ گیا, تو یہ ہمارے پاس جر ہو گیا. یہ سنگولر ہے, میسکولن ہے اور کامن ہے. اس کا ہم نے میننگ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس کی اینڈنگ ہے وہ ساؤنڈ پہ ہو رہی ہے, تو اس کا میننگ کیا ہے. لائک ایٹ اینڈ اسٹرا, یہ پلورل بائی میننگ نہیں ہے, تو ہم اس کو کر دیں گے کہ یہ سنگولر ہے اور میسکولن ہے. پھر معقولن, جر ہے, سنگولر ہے, میسکولن ہے اور کامن ہے. سمجھ میں آ گئی یہاں پر بھی بات. پھر اب آگے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں میں نے SUC کیوں لکھا ہے. میرے خیال سے میں ادھر سکسیس لکھنے لگی تھی. دی گریٹ اٹینمنٹ میں یہ کہ اٹینمنٹ اگر ڈفرینٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے تو اس کے لیے سکسیس کا ورڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, دی گریٹ سکسیس, ایک بڑی کامیابی. الفوز الکبیر, الفوزل میں دیکھتے ہیں. الفوزو رفع ہے, سنگولر ہے, مسکولن ہے اور پراپر ہے الف لام کی وجہ سے. الکبیرو رفع, سنگولر, مسکولن, پراپر. دی گریٹ سکسیس. آگے نارن حامیت, نارن رفع ہے, سنگولر ہے, فیمنن ہے. فیمنن کیوں ہے یہ؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فیمنن کیوں ہے. چیزوں کو ساتھ ساتھ انالیسس کرتے جائیں کیونکہ آگے ٹیسٹ ہونا ہے آپ کا انٹینسو 2 کا, اور استاد کا دیا ہوا ٹیسٹ ہوگا, تو تیار رہیں ہر چیز کے لیے. نارن ہمارا وہ ورڈ ہے جو فیمنن اس لیے ہے کاز دی عرب سیٹ سو. وہ جو بندہ جو جس کی آنکھ کھلی تھی وہ جنگ کے میدان میں تھا اور چاروں طرف اس کی آگ لگی ہوئی تھی, تو وہ نار کا ورڈ تھا نا, تو نار ہمارا فیمنن ہے اور یہ کامن ہے. پھر اب آگے یہ فیمنن تھا تو اس کی جو صفہ ہوگی نا وہ بھی فیمنن آئے گی. an intensely hot fire, یہ hot fire ہے. تو اب یہ hot ہے تو اس کا جو ڈسکرائب بھی کیا گیا نا کہ فائر کس طرح کی ہے, intensely hot. رفع ہے, سنگولر ہے, فیمنن ہے اور کامن ہے. یہاں پر بھی مکمل ہو گیا. نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں. لی غلامینی یاتی مینی. لی جو ہے ہمارا وہ ہے حرف جر. غلامینی میں اینی آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جر والا سٹیٹس ہے, نصب والا سٹیٹس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سٹارٹ میں حرف جر آ گیا تو جار اور مجرور کا فریگمنٹ بنا. یاتی مینی, اس کا میننگ کیا ہے اب ہم دیکھیں گے. for two orphan boys, for two orphan boys, یہاں پر جو یوز ہوا ہے ٹو والا سیگا یوز ہوا ہے, یعنی یہ ڈوئل کے کیس میں آتا ہے. آنی اینی اینی, یہ اینی ہے اور یہ جر میں اینی ہے, تو اس کا ہم سٹیٹس کریں گے جر. اس کا نمبر ہوگا ہمارے پاس ڈوئل, اسی لیے ڈی لکھا ہے میں نے. اینی ہمارے پاس میسکولین کمبینیشن ہے, میسکولین آ گیا اور کامن ہوگا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پراپر کا کوئی سائن نہیں ہے. یاتی مینی, اس کا بھی دیکھیں گے جر ہے اور یہ بھی ڈوئل ہے کیونکہ یہ دو یتیم لڑکوں کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد یہ میسکولین ہے اور یہ کامن ہے. پھر مغانم کثیرتن, abundant gains. مغانم میں اب یہ رفع ہے. اب اس کے پراپرٹیز دیکھیں, میں نے آگے نہیں لکھی ہیں. میں نے کیوں نہیں لکھی, کیونکہ یہ جو مغانم ہمارا ورڈ ہے نا, یہ ہمارا پارٹلی فلیکسیبل ورڈ ہے. پارٹلی فلیکسیبل ہے اور abundant gains اس کا مطلب ہے مغانم کثیرتن, تو abundant gains plural by meaning, gains ایسا آ رہا ہے. اور یہ رفع میں ہے, اس کے بعد یہ ہے سنگولر ہے یا پلورل ہے, خود بتائیں مجھے. اچھا, اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آتا ہے نا مغانم, اب اس طرح کا جو سٹرکچر آیا ہے ہمارا, یہ اس وجہ سے آیا کیونکہ اوپر بھی ہم اس طرح کا سٹرکچر پڑھ کے آئے ہیں. جب ہمارے پاس یہ آیا ہے مساجدو, مساجدہ, مساجدہ, یہ پارٹلی فلیکسیبل کے لیے ہے کہ اس میں ہمارا جو نصب کا جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ بھی ہم جر کے جیسا ہی ہوتا ہے, سیم جو شیپ ہے وہ یوز کرتے ہیں. ایک تو یہ پارٹلی فلیکسیبل ورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا, رفع کا سٹیٹس ہمیں پتہ چل گیا. پھر آگے گین سے ہمیں پتہ چلا جی کہ یہ بروکن پلورل ہے.
ब्रोकन प्लूरल है तो ये सिंगुलर है और ये फेमिनिन है और ये कॉमन है, इसकी प्रॉपर्टीज डन हो गई। फिर कसीरतुन, रफा है, सिंगुलर है, फेमिनिन है और कॉमन है। फेमिनिन क्या है? क्योंकि बोलता आ रही है। अब ये आप नोट कर रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज आ रही है ना, वो हमारे मसूफ के अकॉर्डिंग आ रही है। मसूफ को देखते हुए आगे प्रॉपर्टीज आती हैं। अब जरा यहाँ पे एक एग्जांपल देखें। ये आपको ये समझाने के लिए कि जब हमारे पास आ रही है ना कोई मसूफ, जिस तरह का आएगा ना उसी तरह की हमारे पास सिफा आएगी। हमारे पास एक वर्ड है किताबुन कय्यिमुन। किताबुन कय्यिमुन का मतलब है बुक ऑफ गुड वैल्यूज, यानी एक अच्छी किताब जिससे इंसान को कुछ सीखने को मिलता है। तो अ बुक ऑफ गुड वैल्यूज, तो किताबुन कय्यिमुन ये एक किताब है और ये गुड वैल्यूज वाली बुक है, ठीक है, एक मॉरल बुक है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, ये रफा है, ये सिंगुलर है, ये मैस्कुलिन है और ये कॉमन है। ये भी रफा है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और कॉमन है। किताबन कय्यिमन, यहाँ पर रफा के नहीं आ रहा है, यहाँ पर नसब का स्टेटस बन चुका है। तो ये किताबुन से किताबन, ये कय्यिमुन से कय्यिमन। फिर जर में किताबिन कय्यिमिन। फिर आगे चलते हैं हम डुअल के केस में। किताबानी कय्यिमानी, किताबैनी कय्यिमैनी। अब यहाँ पर हमारे पास डुअल का केस भी हो गया और सिंगुलर केस भी हो गया। प्रॉपर्टीज को मैच करना है ना, तो प्रॉपर्टीज जब मैच करनी है तो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर जो एडजेक्टिव्स हैं, वो नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर हमारे पास नाउन ये वाला है, सॉरी, नाउन हमारे पास ये यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, रफा नसब जर में जा रहे हैं, डुअल में जा रहे हैं, और ये इधर भी ये नसब या जर के स्टेटस में आ गए, और हमारे पास जस्ट ये हम लेके चलते तो क्या हमारी प्रॉपर्टीज मैच करती? ना करती। अब अगर इसी के केस में देख लें, ये है किताबानी, ये रफा में है, ये डुअल है और ये मैस्कुलिन है और ये कॉमन है। इसका देखेंगे तो अब क्या होगा, ये रफा होगा, ये सिंगुलर होगा और ये मैस्कुलिन होगा और कॉमन होगा। नंबर चेंज हो जाएगा, और एक भी चीज चेंज हो गई तो मौसूफ सिवा का फ्रेगमेंट पूरा नहीं हो सकता। अब इस बॉक्स पे आए। ये बॉक्स क्या है, जो किताब है ना, इसका जो दो किताबों की अगर बात की जाए ना, तो वो होगा किताबानी और किताबैनी। जब बात की जाती है ना प्लूरल की, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ब्रोकन प्लूरल आता है, यानी वर्ड जो सिंगुलर में होता है ना, वो वर्ड प्लूरल में नहीं रहता। किसी वर्ड की एडिशन हो जाती है, किसी की डिलीशन हो जाती है। यही बात हुई किताब से, ये होगा कुतुबुन। कुतुबुन, तो फिर अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ, ये रफा है, ये सिंगुलर है, ये फेमिनिन है और ये कॉमन है। वन फेमिनिन क्यों है? क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। अब इसके आगे जो इसकी स्ट्रक्चर जो सिफत आ रही है वो कय्यमतुन है। कय्यमतुन, ये रफा में, ये सिंगुलर, ये फेमिनिन और ये कॉमन। समझ आई? यही चीजें हमने ऊपर इस टेबल के अंदर भी की हैं और यहाँ पर इस एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी रूल्स फॉर हर्फ ऑफ जर। हर्फ ऑफ जर, द हर्फ ऑफ जर मेक्स इट्स इसम जर। ये तो हमें पता है कि वो जर का स्टेटस दे देता है। नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते। देर आर 17 हर्फ ऑफ जर, वी विल लर्न 11 दैट आर इन द कुरान। 17 है टोटल, लेकिन हम सिर्फ 11 याद करेंगे जो कि कुरान के अंदर आ रहे हैं। The harf of jar is called jar and the ism it makes jar is the majroor। तो जो इसम होता है ना उसको हम कहते हैं जार, और जो जिसके ऊपर जर का स्टेटस आता है उसको हम कहते हैं मजरूर। अब हमारे पास जो हर्फ ऑफ जर थे वो क्या थे, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हता इला। अब ये आगे सारे उनके मीनिंग्स लिखें, ये मीनिंग्स आपने याद करने हैं। बा का मतलब है विद, हो विद। ता के लिए क्या है, स्वेयर बाय अल्लाह ओनली, ये ता ना कसम के लिए है। का, लाइक, कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए। ला, फॉर, हैव, प्रोनाउन ला, ऑल, ला, ऑल एल्स, ली। अब देखें कि जब प्रोनाउन के साथ आता है ना हमारा हर्फ ऑफ जर, तो वो लहू बन जाता है। हमने एक प्रोनाउन देखा था, अटैच प्रोनाउन, हु का प्रोनाउन। जब हम उसके साथ लगाते हैं हर्फ ऑफ जर, तो वो हमारा बन जाएगा ला, बन जाएगा, ली नहीं रहेगा। लेकिन जब यही लाम इस्तेमाल होता है ना किसी इसम के साथ, प्रोनाउन के साथ नहीं होता, तो ये ली होता है, जैसे कि लिल्लाही। ठीक है, आगे वाह।
یہ جو وا ہے نا یہ قسم کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک وا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی سینٹنس میں جوڑنے کے لیے. تو یہاں پر ان چیزوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لیٹرز لکھے ہیں نا ان کے جیسے اور لیٹرز بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی ان کو دیکھیں گے کہ ہاں تو ہم یہی ایزیوم کریں کہ جی یہ حرف جری ہیں. وہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اب اس وا میں اور دوسرے وا میں آپ نے ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے، آپ کو ادھر کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا، آپ کو ادھر اسٹرکچر سے پتہ چلے گا. من، من کا مطلب ہے فرام، بیکاز آف. اس کو مکس اپ نہیں کرنا من سے. من کا مطلب ہے ناٹ، نہیں. پھر فی آتا ہے، ان، اباؤٹ، ان، فرام، اوے فرام، اباؤٹ، الا، اگینسٹ، اوپر. مطلب کسی کے اوپر کوئی آپ الزام لگا رہے ہو یا کسی کے خلاف آپ کچھ کر رہے ہو، تو کسی کے اگینسٹ آپ نے کوئی کیس جمع کروایا. تو یہ ساری چیزیں کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ آرگومنٹ کر رہے ہو نا تو یہ اس کے لیے الا یوز ہو جائے گا. حتی، انٹل. الہ، ٹورڈز. الہ کا ورڈ تو آپ کو طریق اللہ سے یاد ہو جانا چاہیے. ڈائریکشن ٹو ڈیوائن، طریق اللہ. تو پھر آگے دیکھیں جی ایڈیشنل نوٹس ہیں ہمارے پاس. when attached to a pronoun the lam is pronounced la, otherwise it is li. یہ میں ایگزامپل سے میں سمجھا چکی ہوں. لہو اینڈ للہ. آگے انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہے. فار ایگزامپل لکم پروناؤن کے کیس میں لا ہو جائے گا اور اسم کے کیس میں لی ہو جائے گا. لی رسول. پھر آگے ہے ڈونٹ کنفیوز دی حرف آف جر لام ود دا لام آف لام فار ایمفسس. وہی بات کی گئی کہ لام آپ کو حرف آف جر کے کیس میں بھی لکھا ہوا ملے گا اور ایمفسس کے لیے یعنی کسی جملے میں کوئی زور پیدا کرنا ہے نا تو وہاں پر بھی لام کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جب پڑھا لکھا نہیں ہوگا انسان، وہی بات کہ جب فیلڈ کی نالج نہیں ہوتی نا تو انسان خرابی کرتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں جاؤ اس فیلڈ کی نالج لو. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے میں سب سے پہلی جو بات کہی ہے نا، اللہ نے اقرا، پڑھو، سیکھو، علم حاصل کرو. اسی لیے کیونکہ اگر ہم اپنی فیلڈز میں علم ہی نہیں حاصل کریں گے تو ہم اس میں ایکسل کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کدھر سے بچنا ہے اور کدھر سے بچنا نہیں ہے، ہم نے کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا زندگی گزارنے کا ول، جب وہی نہیں آئے گا ہمیں تو پھر کیسے کامیابی ملے گی. The lam for emphasis doesn't make اسمس جر. فار ایگزامپل یعنی جہاں پہ ایمفسس کا لام آ رہا ہے وہ کسی آگے آنے والے اسم کو مجرور نہیں بنائیں گے، اس کو جر کا سٹیٹس نہیں دیں گے کیونکہ وہ حرف جر ہے ہی نہیں. جیسا کہ یہاں پہ ایگزامپل ہے لَنَحْنُ most certainly I swear to it we. اب اس کا مطلب دیکھیں لَنَحْنُ کہ most certainly I swear to it we. یہاں پر جسٹ ایمفسس ہے. اب یہاں پر لنا اور اس ہمارے لیے. اب یہاں پر جو لا ہے یہ ہمارا حرف جر ہے اور یہ جو ہے ہمارا مجرور ہے. اب ادھر یہ جو لا تھا یہ لام پر ایمفسس ہے اور نحنو ہمارا پروناؤن آ رہا ہے لیکن یہاں پر وہ اس کو مجرور نہیں بن رہا کیونکہ نحنو کیا ہے ہمارا، یہ وہ پروناؤن ہے جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے اور انڈیپینڈنٹ پروناؤن کس کے اسٹیٹس میں ہوتے ہیں؟ رفع کے اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو یہ رفع میں ہے اور یہ جر میں نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لام تھا یہ لام پر ایمفسس تھا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ کنفیوز دی وا حرف آف جر فار اوتھس اونلی ود دا کنیکٹر وا وچ مینس ایٹ. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو وا ہے نا یہ کنیکٹ کرنے کے لیے اور یہ جو وا ہے یہ اوتھس کے لیے، قسم کے لیے. ان کو بھی کنفیوز نہیں کرنا. لیکن جیسے جیسے آگے ہم جائیں گے نا ہمیں انشاءاللہ ان کی سمجھ آ جائے گی. when min and an are attached to ma they are written as mimma and amma. دیکھیں یہاں سے نون کا ریموو کر دیا گیا، مما بنا دیا اور اما بنا دیا. یہ اسی طرح کی ایگزامپل ہے جس طرح ہم نے ایک آیت کور کی تھی جس کی ٹرانسلیشن کی تھی کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے. اس میں کتنا ایمفسس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہم کی سینس کو کتنی مرتبہ استعمال کیا تھا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ادھر تھا انا اور نا تو وہ جب اس کو کمبائن کرتے تو وہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو رولز تو انا نہ بننا چاہیے تھا لیکن اس کو جب ایک ردم کے لیے ایک فلوئنسی کے لیے انا نا سے انا کر دیا گیا. اسی طرح یہاں پر اگر اس کو کیا جاتا تو یہ من ما بن جاتا مم. تو اس کو کیا کیا انہوں نے کہ نون کو ریموو کر دیا اور مما بنا دیا. یہاں پر بھی ان کی جگہ نون کو ریموو کر دیا اور اما بنا دیا. ٹھیک ہے. when attached to a pronoun الا اور الا are pronounced with the ya
यानी इसमें या का एडिशन कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अलैहि और इलैका, इलैकुम, अलैहिम. प्रोनाउन चेंज हो रहा है, लेकिन इनका ये जो स्ट्रक्चर है ना, आइन लाम और या, आइन लाम या का एडिशन हो जाएगा, अलिफ लाम और या का एडिशन हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने हर्फ ऑफ जर के लिए सीखे. अब आगे हमारे पास चार्ट है. आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग आर हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट्स. अब यहाँ पर ये सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, हमने ये बताना है इसमें से कहाँ पर हर्फ ऑफ जर यानी जार और मजरूर का फ्रेगमेंट बनता है और किधर नहीं बनता. अब ये आपने खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, और जहाँ कहीं पर मुश्किल हो वो मुझसे पूछ लेनी है. नेक्स्ट चलते हैं आगे. ये मैंने एक छोटा सा वो क्विक रिव्यू बनाया है कि एलटीआर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किस किस के अंदर है, नाउन एडजेक्टिव के अंदर, और ये याद रखना सूरह अल फातिहा की एग्जांपल से. फिर आगे आता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसके अंदर है, हर्फ ऑफ नसब के अंदर. ठीक है, नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इदाफा के केस में और हर्फ ऑफ जर के केस में आएगा कि ये दोनों जो है ना वो तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते. अब प्राइमरी रूल्स फॉर हर्फ ऑफ नसब. द हर्फ ऑफ नसब मेक्स इट इज नसब, ये तो हमें पता ही है. हर्फ ऑफ नसब आएगा, अपने से आगे आने वाले इसम को नसब का स्टेटस दे देगा. कैन टॉलरेट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इनके अंदर भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है. अब ये मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह. अब इनके आगे मीनिंग्स लिखे हैं, ये मीनिंग्स आपने याद कर लेने हैं. और अगर ऐसा भी है कि अभी एकदम से सारे याद नहीं हो रहे, तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मीनिंग्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. जैसे कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने पीछे चार्ट्स के अंदर पढ़ी हैं, उस वक्त हमने उनको मेमोराइज नहीं किया, लेकिन जैसे आगे हमने प्रैक्टिस की है वो हमें याद हो गई. तो कुछ को तो याद करें, जैसे कि इन्ना, सर्टनली, फॉर श्योर, बेशक. ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद हो चुकी हैं और कुछ आगे हो जाएंगी. अब देखते हैं जी नोट क्या है. द नसब फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन अना इज नी, एंड द नसब फॉर्म ऑफ नहनु इज ना. ये पॉइंट तो जी मैं आपको प्रोनाउन करवाते समझा चुकी हूँ. अना का जो टेस्ट प्रोनाउन है वो ई और नी आता है. जो ई है वो हर्फ ऑफ जर के लिए है और जो नी है वो नसब के लिए है. एंड द नसब फॉर्म ऑफ नहनु इज ना. नहनु के लिए जो नसब फॉर्म हमारे पास आती है वो ना है. When attached to a harf of nasab, these pronouns can be written fully or the noon can be dropped. यहाँ पर ये एग्जाम्पल उस आयत की जैसी है कि जिधर हमारे पास आ रहा था ना कि इन्ना प्लस ना, तो नून को रिमूव करके सिर्फ हमने क्या बना दिया, इन्ना ना की जगह हमने कर दिया इन्ना. सिंपल. इसी तरह देखिए यहाँ पे इन्ना नी है ना, कि इन्ना और नी इस प्रोनाउन को मिला के क्या बनता है, इन्ना नी. लेकिन इसको क्या लिख दिया, इन्नी, एंड इन्ना ना बिकम्स इन्ना. सिंपल. यही एग्जांपल हमने पीछे उस लेक्चर के अंदर की थी, जहाँ पे मैंने आपको एम्फोसिस समझाया था कि किस तरह से अल्लाह ताला ने किस किस टोन के अंदर बात की है, और अगर हमें अरबिक नहीं आती तो हम उस टोन को कभी भी नहीं समझ सकते. अब आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसी सेंटेंस के ऊपर बेस करती हैं. अल्लाजीना यकूलूना रब्बाना इन्नना. कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर उसी तरह से लिख दिया गया, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर फ्लुएंसी के लिए उसको ड्रॉप भी कर दिया गया नून को. इन्नना आमन्ना. दोस हु से ओ लॉर्ड इंडीड वी हैव बिलीव्ड, कि वो जो कहते हैं कि ए हमारे रब कि बेशक हम ईमान ले आए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इन्नना ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल गया. आगे अगली जो आयत है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र. अब देखिए कि इधर जो ये स्ट्रक्चर है ना इन्ना, कि बेशक हमने इसको लैलतुल कदर में नाजिल किया. इधर भी देखें कि एम्फोसिस कैसा अल्लाह ताला डाल रहे हैं इस आयत के अंदर. एक तो इन्ना बेशक, फिर ना हमने, बेशक हमने, अनजलना नाजिल किया है, ना अनजल नाजिल किया है, ना हमने. फिर से अल्लाह ताला कहते हैं, यहाँ पर भी देखें कितना एम्फोसिस है. बेशक हमने नाजिल किया है, हमने इसको लैलतुल कद्र में. फिर आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, इन्नी अना रब्बुका. इन्नी, इन्ना और प्लस नी के मिलने से बना है हमारे पास इन्नी. ये बनता क्या था, इन्ना नी. इन्ना नी को नून को ड्रॉप करके क्या बना दिया, इन्नी.
پھر آگے ہمارے پاس اننی کی ایگزامپل ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. Indeed I am Allah. ادھر بھی ایمفسس دیکھیں. انا بے شک. نی کس کے لیے ہے؟ ہم. Indeed I am انا میں اللہ ہوں. بے شک I am بے شک میں اللہ ہوں. Indeed I am اللہ. اس میں ایمفسس دیکھیں کہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یہ ایمفسس یوز کیا. ایک دفعہ جو نحنو کے لیے سوری جو انا کے لیے پروناؤن ہوتا ہے اٹیچ وہ ای اور نی والا ہوتا ہے. بے شک ہم. ٹھیک ہے. تو بے شک یہاں پر بھی ہم کا صیغہ آ گیا اور ساتھ میں آگے انا کا بھی آ گیا. 2 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں آیات کے اندر, اور ہم ان کو صرف اس وقت انالائز کر پا رہے ہیں جب ہم نے یہ علم سیکھ لیا. اگر ہم نے اس علم کو نہ سیکھا ہوتا تو ہمیں آیات کا وہ ایمفسس فیل ہی نہ ہوتا کہ بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اتنا ایمفسس کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بولی ہے. آگے determine if the following contains a حرف of نصب fragment. اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان کے اندر حرف of نصب کا فریگمنٹ آتا ہے یا نہیں آتا. یہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہے جی. یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 5 اینڈ ہوتا ہے. نصب کا بتانا ہے آپ نے, اور 2 یہاں پہ میں نے سالو کیے ہوئے, میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ یہ بنتا کیسے ہے. ایک تو ہے جی انا. انا 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 تو انا کا ورڈ ہے حرف آف نصب, اور یہ آگے جی آ رہا ہے ہمارا پاس لاہم. لا آیا ہے ہمارا حرف آف جر ہے, اور ہم ہے ہمارے پاس مجرور. یہ میں نے اوپر لکھا ہے جار اور مجرور. تو یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ برداشت کر سکتے ہیں, یہ اپنے درمیان دوری برداشت کر سکتے ہیں. تو انا حرف آف نصب ہے, اور اجرن اسم انا جو نصب ہوتا ہے نا اس کے لیے جو اس کا اسم بنتا ہے اس کا نام اس کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ادھر ہوتا نا انا تو میں اس کو اجرن کو کہتی اسمو انا. ادھر ہوتا لیتا تو میں کہتی اسمو لیتا. لا اللہ اسم لا اللہ. لکنہ اسم لکنہ. ٹھیک ہے. بی انا اسمو بی انا. اسی طرح یہاں پہ انا ہے تو یہ اجرن کیا ہے اسمو انا. ٹھیک ہے, یعنی انا کا اسم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا نصب کا سٹیٹس ہے تو یہ بھی آگے نصب کا سٹیٹس ہے. پھر آگے فلا اللہ کا باقی النفس کا. فا کو چھوڑ دیں. لا اللہ ہمارا حرف آف نصب ہے. کا اٹیچ پروناؤن ہے, جر اور نصب میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر حرف آف نصب کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے نصب میں. تو ادھر بھی ہمارا نصب کا فریگمنٹ پورا ہوتا ہے, ادھر بھی پورا ہوتا ہے. پھر آگے باخوئن یہ رفع میں آ جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. نفسا یہ الگ کیس ہے. یہاں پر ہمارے پاس بنے گا اضافہ کا میرے خیال سے, کیونکہ نفسا اسم پلس پروناؤن تو یہ ہمارے پاس مضاف مضاف علیہ ہو جائے گا. اور یہ ہمارے پاس حرف آف نصب, یہ حرف آف نصب اور لا اللہ اور اسم لا اللہ ہو گیا. یہاں پر حرف آف نصب کا فریگمنٹ مل گیا, حرف آف جر کا فریگمنٹ مل گیا. اب اگلی جو اگزامپل ہے ہماری ان یقولون الا کاذبا. اب ان جو ہے ہمارا کیا یہ حرف آف نصب ہے. انا کا انا 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 کا انا بی انا. ان ساروں میں نہیں ہے, اس کا مطلب کراس یہ حرف آف نصب میں نہیں ہے. اسی طرح آگے آپ نے ساری ایگزامپلس کور کرنی ہے, اور کہیں پر کوئی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اس لیکچر کے اندر جو میں نے آپ کو اسائنمنٹس دی ہیں وہ ایک تو حرف آف نصب کی ہیں اور ایک ہمارے پاس حرف آف جر کی ہیں. حرف آف جر آپ کے پاس سالو ہوا موجود ہے, اپنے پاس پورے چارٹ کو سالو کریں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. اگر غلط کیا ہے تو ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کس وجہ سے غلط کیا. ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ہی آپ کی آگے غلطی درست ہوگی. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چیز غلط کیوں ہوئی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا, مجھے بتا دیجیے گا, پھر میں بتا دوں گی. تو یہاں پہ آپ کی 2 اسائنمنٹس مل گئی آپ کو, باقی تو میں نے خود ہی سالو کروا دیا آپ کو. تو لیکچر نمبر 5 میں جو پارٹ اے ہے اور پارٹ بی ہے ان کے لیے سیم پی ڈی ایف ہے جو میں نے لیکچر 5 کی آپ کو سینڈ کی ہے. تو یہاں پہ آپ لیکچر نمبر 5 کو سٹاپ کرتے
الحمدللہ ہمارا انٹینسو 2 کا بھی ہاف مکمل ہو چکا ہے، اور آنے والے ویکس میں 2 ویکس کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا انٹینسو 2 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنی تیاری پوری رکھیں انٹینسو 2 کے ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ آگے ہم نے انٹینسو 3 میں جانا ہے، اور اب ہمیں تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی پڑے گی، ہو سکتا ہے ہماری کلاسز تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں، کیونکہ ایک سال کے اندر ہم نے اپنے انٹینسیوس کو اگر کور کیا ہے تو آگے جو ہمارے کورس کے پارٹس آ رہے ہیں نا، اس پارٹس میں تو ہمارے لیکچر 100+ ہیں۔ اب ان 100+ لیکچرز کو اگر مکمل کرنا تو کیا کوئی 5-6 سال کا تو نہیں نا عرصہ ہم نے لگانا، تو مجھے بھی تھوڑی سی اسپیڈ پکڑنی ہے اور آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو اس پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم نے اس کام کو مکمل کرنا ہے اور منزل پہ انشاءاللہ وقت پہ پہنچنا ہے، دیر سے نہیں پہنچنا۔ تو اپنا اور اپنوں کا اور اپنے اعمال کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔